वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो दुनिया है, इस दुनिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए ऐश कदा नहीं बनाया, इशरत की जगह नहीं बनाया, आराम गाह नहीं बनाया, हमेशा रहने की जगह नहीं बनाई, बल्कि ये दुनिया हमारे लिए एक इम्तिहान गाह है, एक आजमाइश गाह है। और दुनिया के अंदर अल्लाह पाक ने हमें आज़ाद कर दिया, बंदे जा तू जो चाहे अमल कर, तुझ पे कोई पाबंदी नहीं होगी, तू आज़ाद होगा। अच्छा करेगा तो भी तेरे हाथ तेरा साथ देंगे, बुरा करेगा तो भी तेरे हाथ और पैर तेरा साथ देंगे। अच्छा करेगा तेरी आंखें तेरा साथ देगी, बुरा करेगा तो भी तेरी आंखें तेरा साथ देगी। ऐसा नहीं होगा कि आंखें मैंने दी है, अच्छा करेगा तो आंखें साथ देगी, बुरा करेगा तो आंखें बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं, मैं तुझे इख्तियार देता हूँ। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब तू दुनिया के अंदर मेरे दिए हुए आज़ा का इस्तेमाल करना, तो साथ ही साथ तू इसको जहन में रखना कि तू दुनिया में जो करेगा, रात की तारीकी में कर ले, दिन के उजाले में कर ले, सुबह कर, शाम कर, छुप के कर, सबके सामने कर। एक दिन ऐसा मैदान सजाऊंगा जिसे मैदान महशर कहा जाएगा, और उस दिन तुझे अपनी अदालत में खड़ा रखूंगा, और अदालत में खड़ा रखकर मैं तुझसे खुद पूछूंगा, मैं तुझसे खुद सवाल करूंगा। कुरान कहता है, उस मंजर को बयान करते हुए, मालिकी यौमिद्दीन, वो रोजे जजा का मालिक है। दूसरे मकाम पर कुरान कहता है, अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है कि अल्लाह उससे हिसाब नहीं लेगा? अल्लाह उससे हिसाब नहीं लेगा, जरूर लेगा, जरूर जरूर लेगा। एक मकाम पर फरमाया, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे के बराबर अगर तुमने नेकी की होगी, अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा। एक जर्रे के बराबर तुमने बुराई की होगी, अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा। थोड़ी देर यहाँ ठहर कर हम सोचें, अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो करें, जरा गौर करें और फिर फिक्र करें। अल्लाह अकबर, रोजी के मामले में इंसान परेशान है तो अल्लाह फरमाता है, रोजी के मामले में फिक्र करने वाले फिक्र मत कर, मैं तेरा मददगार हूं, मैं तेरा रज़्ज़ाक हूं। बच्चों के मामले में इंसान फिक्रमंद है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, मेरे बंदे औलाद के बारे में फिक्र मत कर, मैं तुझे भी खिलाऊंगा, तेरी औलाद को भी खिलाऊंगा, तुझे भी पालूंगा, तेरी औलाद को भी पालूंगा। घर के बारे में फिक्र करता इंसान, अल्लाह फरमाता है, अपने मामलात में फिक्र मत कर, बल्कि सारे मामलात मुझे सौंप दे, मैं तेरे मामलात का निगहबान हूं। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसका कुरान खुद हमें सिखा रहा है। अल्लाह फरमाता है, कह दो कि हमने अपने सारे काम अल्लाह को सौंप दिए। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाए, रोजी के मामले में मददगार अल्लाह, औलाद के मामले में मददगार अल्लाह, मकान के मामले में मददगार अल्लाह, दुकान के मामले में मददगार अल्लाह, हर मामले में मददगार अल्लाह। लेकिन अब सोचो तो सही, रोजी की तकलीफ है, मदद का वादा है, मामलात है, बीमारियां हैं, मदद का वादा है, हर जगह उसकी मदद है। लेकिन मदद करने वाला, तवज्जो करना, गौर करना, और जहां तक कुरान पहुंचाना चाहता है, जहां तक हदीस पहुंचाना चाहती है, जहां तक बुजुर्गान दीन ने हमें फिक्र दी है, जरा तवज्जो करना, हर मामले में मदद करने वाला अगर हिसाब लेने लगे तो उस वक्त तो फिर कौन मदद करेगा, इमदाद कौन करेगा? जरा तवज्जो करना, हर मामले में फंसो तो मदद अल्लाह करता है, और जब अल्लाह ही हिसाब लेने लगे तो अब कौन मददगार होगा, इमदाद करने वाला कौन होगा? लेकिन जब महशर का मामला आता है तो अल्लाह ये नहीं कहता फिक्र मत कर, अल्लाह कहता है फिक्र कर, अल्लाह कहता है फिक्र कर। कैसी फिक्र कर? कुरान कहता है, वल तंजुर नफ्सुम मा
قدمت لغد، اے ایمان والو میدان محشر کی فکر کرو کہ اس دن کے لیے تم نے کیا روانہ کیا، اس دن کے لیے تم نے کیا بھیجا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح، حساب اللہ لے گا، کوئی فرشتہ حساب نہیں لے گا۔ اللہ اکبر۔ کوئی نبی اور رسول ہمارا حساب نہیں لیں گے، اولیاء اور صحابہ ہمارا حساب نہیں لیں گے، حساب لینا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ اور پھر سوچو وہ کتنا دانا ہے، ذرا غور تو کرو مسلمانوں۔ اگر وہ ہماری نمازوں کے بارے میں پوچھ لے، یعنی ہماری نیکیوں کے بارے میں پوچھ لے، ہم اللہ کو نیکیوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ جب وہ ہمارے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا ہم اس کو کیسے جواب دیں گے؟ تھوڑا تصور کرو، اگر پیر ہمارے گناہ کے بارے میں پوچھ لے تو ہمارا سر جھک جاتا ہے، ہم پیر کو جواب نہیں دے سکتے۔ ابا پوچھ لے گناہ کے اور غلطیوں کے بارے میں، ہم ان کو جواب نہیں دے سکتے۔ استاد پوچھ لے گناہ کے بارے میں، استاد کو جواب نہیں دے سکتے، اللہ کو کیسے جواب دیں گے؟ اور وہ دن ضرور آنا ہے جس کو محشر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو، فکر کرو، اس دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو، غور کرو۔ اب مجھے بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور پونا قرب و جوار سے آنے والوں، ذرا توجہ تو کرو، ہم نے آخرت کے لیے کیا روانہ کیا، کیا بھیجا، اور اللہ پوچھے گا۔ اور اللہ اکبر، کوئی یہ کہنے کی طاقت زبان میں کہاں سے لائے گا کہ اللہ میں نے رات کی تاریکیوں میں زنا کیا تھا؟ ذرا سوچو تو صحیح، زنا کرنے والے جوانوں سے پوچھتا ہوں، ذرا توجہ تو کرو، پوچھنے والا اللہ ہے، اللہ، اور اللہ کے سامنے یہ کہے گا کہ میں نے زنا کیا تھا، نہ تو کہہ نہیں سکے گا، نہ نہیں کہہ سکے گا، جو کیا تھا ہاں کہنا پڑے گا، بلکہ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے، قرآن جو کچھ کر رہے ہو دائیں بائیں فرشتے لکھ رہے ہیں، اور یہ دفتر تمہارے ہاتھ میں تھمائے جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو، اگر مسلمان ہو تو تمہارے نبی کا فرمان ہے، اگر مومن ہو تو تمہارے سچے رسول کا فرمان ہے، اگر ایمان والے ہو، قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ گناہ کرنے والوں تمہارے ہاتھوں میں تمہارے اعمال کے دفاتر پیش کیے جائیں گے، اور اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، پڑھ تیرے نام اعمال کو۔ کیا پڑھو گے؟ عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالی تھی، اللہ کی بارگاہ میں پڑھ سکو گے؟ زنا کیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں پڑھ سکو گے؟ گانے سنے تھے کانوں میں ایئر فون لگا کے، اللہ کی بارگاہ میں پڑھ سکو گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ افیئر کے معاملات کیے تھے، اللہ کی بارگاہ میں پڑھ سکو گے؟ نشے میں دھت رہتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں پڑھ سکو گے؟ شراب پیتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں پڑھ سکو گے؟ نشے کی دوائیں لیتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں پڑھ سکو گے؟ چھپ چھپ کر جو وہ سود کے اور بیاج کے دھندے کرتے تھے، وہ سود اور بیاج جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سود کا ایک لقمہ کھانا اور ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنا دونوں برابر کام ہے۔ آپ بتاؤ، جس نبی نے فرمایا کعبے کے اندر زنا کرنے والا اور سود کھانے والا دونوں برابر برابر ہے، اللہ کی بارگاہ میں پڑھ سکو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں بیان کر سکو گے؟ وہ دن آنے والا ہے جسے میدان محشر کہتے ہیں، جسے حشر کا دن کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے تھوڑا سا تمہید میں ایک بات اور سن لیں، اتنی بے باک ہو گئی ہے میری قوم، کہتے ہیں مولانا ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے نہیں تو کون جائے گا؟ بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ، سارا معاملہ تو کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ ہی ہے، اس لیے کہ جنہوں نے نہیں پڑھا ان کا ٹھکانہ تو دائمی طور پہ جہنم ہے، حساب تو ان کو، فکر تو ان کو دی جا رہی۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آخرت کے لیے تم نے کیا بھیجا اس پر غور کرو، فکر کرو۔ اور آیت کا تیور دیکھیں، دو مقام پر اللہ کے ڈر کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور اپنی آخرت کے لیے تم نے کیا بھیجا اس پہ غور کرو۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے وَاتَّقُوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ایک آیت کی ابتدا بھی اللہ کے خوف سے ہے اور اس کا اینڈ بھی اللہ کے خوف پر
ہے. یعنی کہ بندو اللہ سے ڈرتے ڈرتے کچھ بھیجو اور بھیجنے کے بعد پھر بے فکر مت ہو جاؤ, پھر اللہ سے ڈرو. اس لیے کہ اگر تم نے ہزاروں سال نیکیاں کر لی, پھر بھی اگر وہ رد کرنا چاہے تو رد کر دے. اور اس نے کسی کے ساتھ مغفرت کا وعدہ نہیں کیا علاوہ الا چند کے جن کے ساتھ کیا ان کے ساتھ مخصوص, لیکن ہمارے ساتھ اس کا کوئی مغفرت کا وعدہ نہیں ہے. اعلان ہے اس کا وَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ, میں جس کو چاہوں گا بخشوں گا. ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے شکریہ. ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.